أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للمعاندين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد المبشرين والمنذرين وخير الأولين والآخرين نبينا مولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و صقر الانزل البتین الاشجع المتین الاشرف المقین العالم المبین الناصر المعین ولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی المدفون بالغری لیث بنی غالب مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب والشہاب الثاقب والحزبر الصالب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب و مطلوب کل طالب صاحب المفاخر والمناقب امام المشارق والمغارب مولانا و مولا القونین الامام ابی الحسنین علی امیر المؤمنین. الصلاۃ والسلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا اخ الرسول یا زوج البتول یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الحمید والفرقان المجید وقولہ الحق وهو اصدق من القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محترم سامعین، برادران ایمانی، صاحبان عقل و شعور، سنی شیعہ برادران، یہ اس عشرہ ثانی کے مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے جس سے مسلسل علماء کرام خطاب فرما رہے ہیں، اور یقیناً آپ اس ذکر سے مانوس ہیں. اور پھر بالاخص محرم الحرام میں اور یہ ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو انتہائی باکمال کر دیتا ہے اور انتہائی منور کر دیتا ہے. اس لیے جتنے بھی سامعین تشریف فرما ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں زیادہ زحمت نہیں ہوگی. جتنا بھی یہ سفر ہمارا ہو، جتنے لمحے کا سفر ہے، جتنے منٹ کا سفر ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم تھوڑے چند منٹ کا سفر آج کی اس مجلس میں طے کر لیں گے. قرآن پروردگار عالم کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں. ھدی للمتقین، قرآن یہ خطاب متقیوں کے لیے ہادی ہے، ہدایت کرنے والی ہے. متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
یہ آیات سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی اور ترجمہ بھی عرض کر دیا۔ دیکھیں، کتاب اور قرآن یہ اپنے اندر ایک باکمال معانی و معارف رکھتا ہے۔ تمہیدی گفتگو میں ایک جملہ عرض کر دوں، قرآن کیونکہ ہماری اردو زبان میں نہیں ہے، عربی زبان میں ہے، تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی عربی دان سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات تمام مسلم امہ کے مسالک میں، تمام مسلمانوں میں یہ بات متفقہ ہے کہ گرامر، صرف و نحو اور قراءت و تجوید کے موجد و بانی بتانے والے آپ کے میرے مولا علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو جب آپ کے میرے مولا علی ابن ابی طالب جو بتائیں گے، جب سنی مسلمان ہیں، دیوبندی، وہابی، اہل تشیع، جو بھی مسلمان ہیں، سب اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام ہی بتانے والے ہیں، تو پھر اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ توجہ ہے نا سامعین گرامی؟ اور یہ قرآن، یہ ایک مثال صرف عرض کروں گا اس لیے کہ قرآن ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، تو سمجھائیں گے بھی وہ جو اس علم میں مگن ہوں گے، جنہیں عبور حاصل ہوگا۔ تو اس لیے مثال عرض کر رہا ہوں اور اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں تمہیداً۔ قرآن گرامر کے اعتبار سے آپ نے ایک بات سنی، گرامر نہیں، پریشان تو نہیں ہو رہا، گرامر نہیں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایک عام معاشرے میں یہ بات سنی ہوگی یا خطیبوں سے یا علماء سے کہ عربی کے اندر ایک لفظ کے اندر کسی حرکت کی تبدیلی سے، یعنی زبر زیر پیش کی تبدیلی سے پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ایک مثال عرض کر دوں۔ دیکھیں، ایک ہے یہ جتنے بھی افعال یعنی فعل ہیں اور جتنے بھی شبہ فعل ہیں وہ مصدر سے، مصدر مادہ ہوتا ہے، ہر یعنی زبان کا ایک مادہ ہے تو وہ مصدر سے نکلتے ہیں، مادہ سے نکلتے ہیں، تو مادے کی مصدر کی تبدیلی کے ساتھ پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال عرض کر دوں آسانی ہو جائے، ربا یربو، یہ سامنے کی مثال عرض کرنے لگا ہوں تاکہ یہ جوان اور بچے جلدی پہنچ جائیں۔ ربا یربو ربن، ربن کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اس سے ربن سے، مصدر سے جب ربا یربو نکلے گا تو اس کا معنی ہے پروردگار۔ توجہ ہے نا سامنے گرامی؟ پروردگار، پالنہار۔ اور پھر یہی پڑھنے لگا ہوں، ربا یربی تربیتن، جب تربیتن کا لفظ مادہ مصدر تربیہ ہوگا، تربیتن ہوگا تو اس کا مطلب ہے رب ہے وہی، لفظ وہی ہے، لیکن جب اس کا مادہ تربیتن ہوگا، تربیہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے تربیت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، معنی میں تبدیلی کیسے بلا؟ اب وہی عرض کر دوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب باپ کے لیے کہا تو اس کا مادہ تربیتن ہے، اور جب اللہ نے اپنے لیے اس نے استعمال ہوگا تو اس کا مادہ اور مصدر ربن ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے حقیقت کا، تو ایک ہی مترادف لفظوں کا معنی عربی کے اندر ایک ہی کر دیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ میں نے مثال عرض کر دی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور یہ کتاب کاتبہ سے ہے۔ کتاب کتبہ کسے کہتے ہیں؟ چند لفظ ملیں، ایک پیج لکھا اسے کتبہ کہتے ہیں۔ وہ پیج چمڑے کا ہو سکتا ہے، لکڑی کا ہو سکتا ہے، پتھر کا ہو سکتا ہے، کاغذ کا ہو سکتا ہے، کسی لکڑی کا جو بھی لکھا ہوا ایک پیج ہے اسے کتبہ کہا جاتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا۔ اب کتبہ چند صفحات، چند کتبے مل جائیں تو بنتی ہے کتاب، تو لفظ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں۔ یہ لفظ کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کو کتاب بنا کر نازل فرمایا ہے، بعد میں کوئی نہیں بناتا رہا ہے۔
بعد میں کوئی جمع نہیں کرتا رہا یا بعد میں یہ کتاب نہیں بنتی رہی. یہ لفظ کتاب خود دلیل ہے اس بات کی کہ پروردگار عالم درجہ بدرجہ بھی نازل فرمایا اور شب قدر میں یک بار بھی نازل فرما دیا. اور یہ قرآن کتاب کا معنی عرض کر دیا. قرآن کا معنی پڑھا ہوا. یہ بچے کو یاد ہے, یہ تو اسلامیات اور دینیات کے آسان سوال ہے نا. میں صرف ترجمہ عرض کر دوں, معنی بتا دوں, اس کے بعد آگے ہماری گفتگو بڑھ جائے گی. قرآن پڑھا ہوا. اب قرآن کو جب نام دے دیا گیا مسمہ بہی, مسمہ ہوتا ہے نا, مسمہ جس کا نام اسے مسمہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. ویسے تو اکثر لوگ اسے مسمی پڑھ دیتے ہیں, مسمی نہیں, لفظ مسمہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے بار محمد والے. قرآن پڑھا ہوا تو کسی نے پڑھا نا. آج دیکھیں میں تھوڑا سا مزاجوں سے ہٹ کے گفتگو کروں گا, تو پریشان نہیں ہونا ہے, میرے ساتھ رہیے گا. مسمہ قرآن پڑھا ہوا. اب قرآن کس نے پڑھا تو قرآن ہو گیا. توجہ ہے نا سامعین گرامی. ہاں, دو ہی ہستیاں ہیں. وہ خود اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, کہ میں رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اس کے بعد خلق الانسان, ایک خاص انسان ہے جسے بعد میں خلق فرمایا. پہلے قرآن کی تعلیم دی, بعد میں اسے بھیج رہا ہے, یعنی قرآن کی تعلیم پہلے دے رہا ہے. ایک آپ کے میرے رسول ہیں یا ایک اور ہی ہستی ہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تو تیسرے رسول دستے رسول پہ آئے. تیسرے دن دستے رسول پہ آئے بیت اللہ سے. فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر جب دے دیا, توجہ چاہ رہا ہوں, دے دیا, تو اس کے بعد کیا ہے, اللہ کے رسول نے ایک عمل کیا. کون سا عمل کیا کہ اپنی زبان مبارک دہنے امامت میں دے دی. ادھر سے دہنے امامت میں گئی, تھوڑی دیر کے بعد نکالی. فرمایا کہ یا علی بتائیے کیا حالات ہیں. کہا ہم بھی ایک چیز سے دوسری چیز منتقل کرتے ہیں نا موبائل کے ذریعے. یہ مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے. بلوٹوتھ کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو ایک چیز دوسرے میں منتقل, لیپ ٹاپ سے موبائل میں, موبائل سے لیپ ٹاپ میں, اور موبائل سے موبائل میں, وائر کے ذریعے یا بغیر وائر کے, تار کے ذریعے یا بغیر تار کے. مثلا قرآن ہے, احادیث ہیں, باقی چیزیں ہیں, بہت سارا ڈیٹا ہے. وہ ایک سیکنڈ, چند منٹ لگیں گے, چند سیکنڈ لگیں گے, ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتا ہے. اب اللہ کے رسول نے بھی ایسا ہی کچھ عمل کیا. توجہ ہے نا سامنے, ایسا ہی کچھ عمل کیا. ارے فیڈ کروا دیا ادھر سے ادھر. جب فیڈ ہو چکا تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ذرا چیک کریں بھائی صحیح فیڈ ہوا کہ نہیں ہوا, اور ادھر ادھر صحیح گیا موبائل میں یا نہیں گیا, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب اللہ کے رسول نے بھی خیال آیا ذرا چیک تو کروں. فرمایا یا علی ذرا سنائیو تو صحیح, میں کچھ سننا چاہتا ہوں. آپ کے میرے علی مولا یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں, آپ حکم تو کریں. تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. فرمایا کہ قرآن سنا دیں, اور سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی. قرآن کا معنی سمجھ میں آیا, پڑھا ہوا. بس دوستان محترم, قرآن کے کتنے فضائل ہیں, قرآن کیا کیا کمالات ہے. اب نہج البلاغہ میں قرآن نازل ہونے سے پہلے جس ہستی نے قرآن پڑھا اس کا نہج البلاغہ سے کلام عرض کر رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. خطبہ نمبر 133 ہے. قرآن کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ کے میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند آواز میں صلوات پڑھ لیں. کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق لا یعی لسانہ. توجہ سارے سامنے گرامی کہ یہ اللہ کی کتاب, آپ کے میرے مولا کیا فرما رہے ہیں, یہ اللہ کی کتاب جو تمہارے درمیان میں, تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے. ناطقن, ناطق ہے, بولنے والی ہے. اس سے پہلے تو آپ یہی سنتے ہیں نا قرآن ناطق صامت ہے, یہی سنتے ہیں نا. لیکن آج میں نے نہج البلاغہ سے مولا کا کلام پیش کر دیا کہ ناطقن, بولنے والی ہے. بظاہر یہ صامت ہے, اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب میسج بھی عرض کر دوں, بولنے کی اجازت کیوں نہیں دی, یہ پروردگار عالم کی مرضی ہے. وہ اس نے روکا ہوا اس کو کہ تم نے ابھی نہیں بولنا, ورنہ جو قرآن میں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں وہ ان سے یہ گفتگو کرتی ہے.
ان سے یہ کلام کرتی ہے. ایسے تو نہیں آپ کے میرا امام معصوم نے فرما دیا. آپ کے میرے امام معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے وہ قرآن پڑھا کرے، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے بات کرے وہ نماز پڑھ لیا کرے. تو قرآن اللہ کا کلام، ناطقن بولنے والی ہے. چلیں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ اسے بولنے کی اجازت کیوں نہیں ہے جیسے ہم بولتے ہیں؟ ایسے بولنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے بولنے کی اجازت نہیں. اگر اسے بولنے کی اجازت مل جائے تو ہم اسے گھر میں نہ رکھیں. ہاں گھر سے نکال دیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ گھر سے ہم اس لیے نکال دیں کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو پھر یہ بولے گی، پھڑائے گی اپنے مقام سے. پھڑا کے جب بولے گی تو کہے گی کہ یہ کرتوت باہر سے کر کے آ رہے ہو. اور ابھی بھی بات کرتی ہے یہ. ہاں ابھی بھی ہر دور کے ہر بندے سے، ہر فرد سے یہ بات کرتی ہے یہ قرآن. لیکن اس کو پھر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ گھر میں ہی ہم کچھ گڑبڑ کر رہے ہو نا تو پھر بھی یہ بولے ایسے جیسے ہم بولتے ہیں، اسی زبان میں بولے کہ ہاں آپ غلط کہہ رہے ہو، رک جاؤ اس مقام پہ. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے کہ اسے اس طرح بولنے کی ابھی اجازت نہیں ملی ہوئی، ورنہ قیامت کے روز سورہ فرقان پڑھ لیجئے، قیامت کے روز ایسے ہی بولے گی جیسے یہ ہم بول رہے ہیں. صلوات پڑھیں بار محمد والے محمد. کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق لا یعیا لسانہ، ایسی ناطق ہے کہ جس کی زبان کسی میدان میں لڑکھڑاتی نہیں. بیت لا تہدم احوانہ، اور اس کے ایسا گھر ہے کہ جس کے ستون سرنگوں نہیں ہوتے. وعز لا تہزم اعوانہ، اور ایسی عزت دار ہے یہ قرآن، ایسی عزت دار ہے کہ یہ اس کے مددگار کسی میدان میں شکست نہیں کھاتے. یہ قرآن، اب قرآن کا کمال ہے. یہ قرآن کی کتاب پڑھا کریں. اور قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہدی للمتقین، ہماری ہدایت کے لیے. امام انبیاء بھی آئے تو ہدایت کے لیے، قرآن کتاب آئی اور جتنی بھی کتابیں آئیں تو کیا ہدایت کے لیے آئیں. قرآن ہدایت کے لیے، انبیاء ہدایت کے لیے. جب یہ کتاب ہدی للمتقین ہے تو جو اس کتاب کو سمجھانے والا ہوگا وہ بھی امام المتقین ہوگا. اور سورہ قصص کے اندر کیا ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے؟ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم انہیں امام بھی بنائیں، انہیں وارث بھی بنائیں. اب انہیں امام بنایا جنہیں کمزور کر دیا گیا، اور ایک امام کو رکھا ہوا ہے پردے میں، اور انہیں وارث بنایا. اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ میں نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے خود لی ہوئی ہے تو جو وارث ہے قرآن ہے اس کو بھی قیامت تک کے لیے پروردگار عالم باقی رکھے گا اور حفاظت میں رکھے گا. اور یہ قرآن اِنَّا نَحْنُ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری. اور یہ قرآن، یہ تو وراثت قرآن کی بات ہو رہی تھی نا، لیکن میں اس آیت کی طرف نہیں جاؤں. لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ اس آیت کو ضمن میں نہیں جانا چاہوں گا آج کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا. تو دوستان محترم، قرآن کتنی باکمال کتاب ہے. یہ وارثان قرآن کون ہیں؟ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. اچھا، ایک سورہ مریم اور بھی کوئی وراثت ہے جو پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو عطا فرمی. توجہ سے آ رہا ہوں سامعین گرامی. سورہ مریم میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، یہ اس آیت کے اندر پروردگار عالم اس وقت کا نقشہ کھینچ رہا ہے جب جنت میں سامنے ہوگی اور جہنم سامنے ہوگی، میدان حشر ہوگا اور اہل جنت کے سامنے جائیں گے تو پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. سورہ مریم کی آیت.
یہ جو جنت دیکھ رہے ہو ہم نے اس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے بنایا ہے من کان تقیہ، جو تقی بندے ہیں، جو متقی بندے ہیں وہ ہم اس جنت کے وارث ہیں۔ یہ جو جنت دیکھ رہے ہو جنت کے، اچھا اس کے لیے دلیل عرض کر دوں، ارے شب عاشور ہے، شب عاشور میں جب سب کا اپنے جانسان کا میرے آپ کے مولا امتحان لے چکے، امتحان لینے کے بعد فرمایا اے حبیب، اے مسلم ابن اوسجا، اے عباس، اے بھیا عباس، اے میرے تمام برادران، اے تمام اقربا اور تمام جانساران، ذرا اپنے چہروں کو، آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو۔ ارے شب عاشور میں ریت پر بیٹھ کر مظلوم کربلا آپ کے میرے امام حسین علیہ السلام نے کہا آسمان کی طرف نظریں اٹھاؤ۔ جب سب نے نظریں اٹھائیں تو کہا کہ اپنے اپنے جنت میں مقامات دیکھ لو۔ ارے جنت کے وارث وہی ہوتے ہیں جو ریت پر بیٹھ کر کربلا کے میدان میں ان اپنے جانساران کو جنت میں مقامات دکھلا دیتے ہیں۔ بلند آواز میں صلوات پڑھنے والے محمد۔ اور یہ قرآن، اب یہ قرآن کا یہ بھی آج کل جوان نیٹ کا دور ہے اور انتہائی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور ترقی یافتہ پتنی 4G اور 5G اور پتنی کون کون سے آگے چل رہے ہیں، یعنی تیزی آ رہی ہے نا دنیا کے اندر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے سامع گرامی؟ ہاں پریشان نہیں ہونا ہے، اگر پریشان ہو گئے تو میں جلدی زحمت کو تمام کر دوں، ویسے تو جلدی ہی زحمت تمام کروں گا۔ ہاں چلے ماشاءاللہ، بلند آواز میں صلوات پڑھنے والے محمد۔ تو اس میڈیا کے دور میں اب بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جوانوں کے، کیونکہ سائنس پڑھ کے، انگریزی پڑھ کے اور میتھمیٹکس پڑھ کے، کیونکہ ان کی بنیادیں تو کبھی ہم نے غور نہیں کیا نا۔ کیوں نہیں غور کیا؟ اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہے کہ ائمہ معصومین کی سوانح حیات پڑھ لیں۔ میتھ ہے، سائنس ہے، جو بھی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی سسٹم ہے، آپ حتیٰ کہ پورے انسان کی باڈی کا سسٹم اور پوری کائنات کا سسٹم امام صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردان کو یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں، چھٹے امام نے بتلائیں، ان سے ہم دور۔ تو اس لیے آج نوجوان کیا سمجھ رہے ہیں؟ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید یہ ان سائنسدانوں کے کارنامے ہیں، ہمارے ائمہ معصومین نے شاید یہ چیزیں نہیں بتلائیں۔ قرآن نے بھی بتلائی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے بھی بتلائی۔ اس لیے یہ الیکٹرانک سوشل میڈیا کا دور، اور اس میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ قرآن، تو اس لیے باغی ذہنی طور پہ نوجوان اور یہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن پڑھا جو نہیں نا، کبھی غور و فکر نہیں کیا، تو قرآن یہ کیسے مانے کہ ہم قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو اس کے لیے قرآن خود اپنے اندر یہ دلیل رکھتا ہے، قرآن اپنے اندر یہ خود دلیل رکھتا ہے اس بات کی۔ یہ بات ہم قرآن سے ہی تو پوچھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قُلْ لَا أَنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ میں اب دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور کتنے جاگے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں اب قرآن کی فضیلت اور مقام قرآن کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ غور و اس کے بعد انشاءاللہ میسج بھی ساتھ میں ہی عرض کروں گا کہ قُلْ لَا اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ رسول تمام جنوں اور انسانوں سے کہہ دیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں اگر لا سکتے ہیں تو۔ سورہ ہود کے اندر ارشاد ہوا ام یقولون افترى قل فأتوا بأشر صور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے رسول یہ اس میں شک کر رہے ہیں، ان سے کہہ دے پورا قرآن کی بات نہیں ہے، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آ جائیں اگر لا سکتے ہیں۔ تو سورہ یونس کے اندر کیا ارشاد؟ ام یقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ارے 10 صورتوں کی بات چھوڑیں، انہیں کہیں کہ ایک اس قرآن کا سورہ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، تو 10 سورے نہیں بلکہ ایک سورہ لے آئیں۔ اب سورہ بقرہ کے اندر کیا ارشاد ہوا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے رسول جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس میں یہ شک کر رہے ہیں تو انہیں کہہ دیں شک کرنے کی ضرورت نہیں، اگر سچے ہیں تو اس جیسی قرآن کی ایک سورت ہی بنا کے لے آئیں اگر یہ بنا سکتے ہیں۔ تو سورہ طور میں کیا ارشاد ہوا؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا ارے پورا سورہ کو چھوڑو، فَلْيَأْتُوا
ارے پورا سورہ نہیں، پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں، انہیں کہہ دیں کہ اس قرآن جیسا ایک چھوٹا سا جملہ ہی لے آئیں، اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی آیت ہی لے کے آ جائیں، اس قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی آیت ہی پیش کر دیں۔ اور قرآن کا مقام کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ قرآن وہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن وہ ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے، فرق کرنے والی کتاب۔ اور سورہ قدر میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نماز میں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ ارے تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بلند و بالا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن آیا کہاں پہ ہے؟ لانے والا کون ہے؟ سورہ شعراء کے اندر پروردگار عالم فرما رہا ہے نزل بہ روح الامین 193 آیت میں کہ اس قرآن کو روح امین جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے، یعنی امین فرشتہ ہی اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ جیسی وہی ایمانتاً لاتا تھا ویسی ہی نبیوں کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتا تھا، اسی لیے اسے روح امین کہا جاتا ہے۔ فرشتے کو توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ قرآن نازل کہاں پہ ہوا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے قرآن اے رسول آپ کے قلب پہ آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سمجھ میں آ گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پورے کا پورا قرآن لا ریب ہے، پورے کا پورا قرآن لا ریب ہے۔ اگر اس قرآن جیسا کوئی لانا بھی چاہے تو نہیں لا سکتا، اس جیسی کوئی 10 صورتیں نہیں لا سکتا، اس قرآن جیسی کوئی ایک سورہ نہیں لا سکتا، اس قرآن جیسا کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا۔ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل ہو جاتی ہے، اور جو اس قرآن کو فرشتہ لانے والا ہے وہ سید الملائکہ فرشتہ روح الامین فرشتہ بن جاتا ہے، اور جس کے قلب پہ نازل ہوا ارے وہ سید المرسلین اور خاتم النبیین رسول ہے۔ اسی رسول نے یہ فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو جو قرآن کے ساتھ علی ہے اسی سے قرآن سمجھنا۔ اگر یہ قرآن لا ریب ہے، اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا تو علی جیسا بھی کوئی نہیں لا سکتا، اگر لانا بھی چاہو گے تو نہیں لا سکو گے۔ قرآن جیسا اگر قرآن جیسا نہیں لا سکتے، لانا بھی چاہو گے تو نہیں لا سکتے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، تو جو قرآن کے ساتھ ہستی ہیں علی ابن ابی طالب آپ کے میرے مولا، تو بس عرض کر دوں قرآن باکمال، جس کا بھی اس سے رشتہ جڑ گیا، اگر وہ مہینہ تھا تو باکمال ہو گیا، اگر وہ رات تھی تو باکمال ہو گئی، اگر وہ فرشتہ تھا تو باکمال ہو گیا۔ اور قرآن کے ساتھ اگر نبی پہ اتر آیا، وہ نبی پہلے بھی باکمال تھے، ارے لا ریب کتاب کی وجہ سے مکمل زندگی ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کبھی قرآن نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے عمل کیا، کبھی انہوں نے عمل کیا تو قرآن نازل ہوا۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ درست بجا، لیکن یہ حقیقت عرض کر دوں، حقیقت یہی ہے کہ جیسے قرآن ہدایت بن کے آیا ہے، اسی طرح ہمارے ائمہ نے اور سید المرسلین نے بھی اسی قرآن پہ پورا عمل کیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو بھی قرآن سے منسلک ہو گیا، جس کا رشتہ قرآن سے مل گیا وہ باکمال ہو گیا۔ اگر ہم بھی قرآن سے جڑ جائیں گے، ہم بھی خدا کی قسم باکمال ہو جائیں گے۔ بلند آواز میں صلوات پڑھ لیں آل محمد۔ اور اگر ہمارا رشتہ بھی قرآن سے جڑ گیا تو ہم بھی باکمال ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو وارثان قرآن جنہوں نے یہ قرآن بتلایا، کیونکہ اب آنے والے ایام امام سید الساجدین علیہ السلام کے ہیں، اور آپ کے میرے چوتھے امام نے، پانچویں امام نے، چھٹے امام علیہ السلام نے خدا کی قسم جو قرآن کی آیات پہ تفسیر بیان کی ہیں، بکمال کی ہیں۔ چلیں تھوڑا سا ایک آیت کا تفسیر عرض کر دوں آپ کے میرے چوتھے امام کی،
کیونکہ آنے والے ایام سید سجاد علیہ السلام کے ایام ہے نا. یہ پیغام بھی عرض کر دیا، فضیلت کے جملے بھی عرض کر دیے. پریشان تو نہیں ہوئے نا سامعین گرامی؟ اور اب چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی ایک تفسیر بھی عرض کرتا ہوں جو آپ کے میرے امام علیہ السلام نے بیان فرمائی. حضرت ثابت بن دینار بہت عظیم راوی ہیں اور بہت ہی باکمال ہستی ہیں. بہت ساری روایات ہیں اس ہستی سے، ثابت بن دینار سے. آپ کے میرے چوتھے امام علیہ السلام کے شاگردان میں سے اور پانچویں امام علیہ السلام کے شاگردان میں سے شیعہ ہیں، راوی ہیں بڑے عظیم. ثابت بن دینار عرض کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اے فرزند، خود روایت کرتے ہیں فقلتو، چلیں عربی بھی ساتھ ساتھ پڑھ دوں تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں. ثابت بن دینار کہتے ہیں فقلتو، میں نے عرض کیا، ان زین العابدین علی بن الحسین، امام زین العابدین علی بن الحسین سے میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، ان اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حل یوصف بمکان، کیا اللہ تعالیٰ کو کسی مکان کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے کسی مکان میں یا کسی جگہ میں؟ اے اللہ تعالیٰ کسی جگہ تے موجود بیٹھا ہوا ہے. توجہ ہے نا سامعین گرامی؟ جو پنجابی سمجھ آتے ہیں ان کو میں پنجابی میں جملہ عرض کر دیا. کسی مکان پہ آپ کے میرے امام نے فرمایا، فقال الامام، امام چوتھے امام فرمایا، تعال عن ذالک، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے کہ اسے کسی مکان و جگہ میں متصف کیا جائے. اس سے بلند و بالا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی فقلت، پھر میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول، اے میرے چوتھے امام علیہ السلام. ثابت بن دینار کہتے ہیں فلما اسری بنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی السماء، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پہ سیر کرائی تو یہ کیا تھی؟ فقال الامام، امام علیہ السلام آپ کے میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ دیکھیں یہ جو سیر تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ یریہ ملکوت السماوات من بدائے صنعہ و بدائے خلقہ. توجہ ہے نا سامعین گرامی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیریہ، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو لے کے گیا اور اسے دکھایا، آسمانی ملکوت دکھائے، آسمانی ملکوت کے ساتھ عجائبات آسمانی کا نظارہ کرایا اور اپنی نادر مخلوقات دکھلائیں. روایت پہنچ رہی ہے نا؟ ثابت بن دینار نے فقلتو، کہتا میں نے پھر عرض کیا، دیکھیں کہ اے فرزند رسول یہ بتائیں، ثم دنا فتدلا فقان قاب قوسین او ادنا، کہ یہ جو آیت ہے ثم دنا پھر قریب ہوا، فتدلا پس پھر اور قریب ہوا، یہاں تک کہ 2 کمانوں یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا. اے فرزند رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھلا ہو جناب ثابت بن دینار کا کہ انہوں نے اتنی عظیم آیت کی تفسیر پوچھ لی تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں. توجہ ہے نا سامعین گرامی؟ کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں. جناب ثابت بن دینار نے جب کہا کہ یہ کیا ہے، ثم دنا فتدلا فقان قاب قوسین او ادنا، اس کا کیا مطلب ہے اے فرزند رسول؟ اب فقال الامام، آپ کے میرے امام علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثابت بن دینار سنیے، ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حجب النور. اب تفسیر بیان کر رہے ہیں آپ کے میرے چوتھے امام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آسمانوں پہ لے کر گیا، ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنا من حجب النور، اسی آیت کے لفظوں کو آپ کے میرے چوتھے امام نے اسی تفسیر کے اندر کوٹ کیا، دنا من حجب النور. اللہ نے اپنے رسول کو نور کے حجابات کے قریب کیا. جب نور کے حجابات کے قریب کیا، فرعا ملکوت السماوات، اللہ کے رسول نے آسمانی ملکوت کو دیکھا. آسمانی ملکوت کو اللہ کے رسول نے دیکھا. ثم تدلا،
پھر جب اور پھر یعنی امام نے اسی اگلے لفظوں کو کوٹ کیا آیت کے ثم تدلا، پھر جب اور اپنے رسول کو قریب کیا، فنظر الی تحتہ الی الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے زمین کی طرف دیکھا، جب زمین کی طرف دیکھا تو ملکوت زمینی کو دیکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، ملکوت زمینی کو دیکھا، حتی ظن انہو، گویا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، حتی ظن انہو کقاب قوسین او ادنا، گویا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے یہ زمین اللہ کے رسول کے اتنی قریب ہو گئی، 2 کمانوں کا یا ان 2 کمانوں سے کم نقطے پر آ گئی۔ توجہ ہوگی سامنے گرامی، لیکن یہ بات میں نے نقطہ ترجمہ کیا ہے اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یعنی 2 کمان یا 2 کمان سے کم نقطے پر یہ زمین آ گئی اور اللہ کے رسول نے دیکھا۔ یہ نقطہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کی قسم، اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو اس کی یہ مثال عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ تفسیر کی بات نہیں ہے لیکن یہ مثال عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ نقطہ سمجھ آئیے۔ اب آپ نیٹ پہ جائیں اور نیٹ پہ لکھیں گلوب لکھیں گے ٹچ موبائل کے اوپر، جیسے ہی گلوب لکھا ایک چھوٹا سا نقطہ آ جائے گا، گول دائرہ چھوٹا سا آ جائے گا، آپ اس کو ایسے کھولتے جائیں، توجہ ہے نا سامعین گرامی، جب آپ اسے کھولتے جائیں گے تو وہ کھل جائے گا، آپ کو وہ پورا گلوب نقشہ نظر آ جائے گا، وہ پھر لفظ بڑے ہوتے جائیں گے نا، لفظ جب بڑے ہو جائیں گے اور نقشہ بڑا ہوتا جائے گا، جیسے کھلتا جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نقطہ کھل گیا اور اتنا بڑا ہو گیا، اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ پاکستان ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ ایران ہے، یہ عراق ہے، یہ یورپ ہے، یہ کینیڈا ہے، یہ امریکہ ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، حتیٰ کہ آپ نے اسی نقطے کو کھولا پاکستان میں آئے، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں آئے، راول پنڈی میں آئے، حتیٰ کہ راول پنڈی سے اسی نقطے سے چلتے چلتے آپ نے اڈیالہ روڈ بھی آپ کو وہ دکھائے گا، توجہ ہے نا سامعین گرامی، اڈیالہ روڈ سے چلتے ہوئے آپ یہاں سے گلشن آباد میں مڑے اور گلشن آباد سے یہ گلی کوچہ بھی دکھا کے آپ کو سیدھا اسی بارگاہ میں مسجد قائم آل محمد میں وہ نقطہ لے کر آ جائے گا، توجہ ہے نا سامعین گرامی، یعنی وہ سمٹا ہوا چھوٹا سا ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جب بڑا جیسے کھولتے جائیں گے تو وہ نقطہ بڑھتا جائے گا۔ تو اسی لیے تو آپ کے میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا یہ پورا قرآن سورہ یاسین کا، جو سورہ یاسین وہ دل ہے قرآن کا، اور یہ پورا قرآن جو سورۃ الفاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بائے بسم اللہ کی با میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہوں، انا نقطۃ تافی تحت بائے بسم اللہ، جو بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب سمجھ میں آیا، یعنی آپ کے میرے امام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کھولتے جائیں گے اور میں اپنے سمندر کو بیان کرتا جاؤں گا تو دنیا کا تمام علم بیان ہوتا جائے گا، اگر میں سمٹوں گا تو ایک چھوٹا سا نقطہ بن کے رہ جاؤں گا۔ اور یہ نقطہ، یہ یعنی اب نقطہ سمجھ میں آ گیا، یعنی گلوب، نقطے کے اندر پوری دنیا۔ اب کیا فرمایا آپ کے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے، ثم تدلا فنظر الی تحتہ الی الارض ملکوت الارض، زمینی اللہ کے رسول نے نیچے دیکھا، حتی ظن انہ کقاب قوسین او ادنا، اللہ کے رسول کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 کمان یا اس سے کم فاصلے پر لے کے آ گیا، کم نقطے پہ لے کے آ گیا، اور اللہ کے رسول نے پوری زمین کے ملکوت کو دیکھا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین، یعنی اتنے سامنے نعوذ باللہ اللہ بیٹھا تھا اور ادھر سے امام الانبیاء گئے، اور امام الانبیاء نے اللہ نے کہا اور قریب ہو اور قریب ہو، ادھر سے وہ بھی قریب ہوئے وہ بھی قریب ہوئے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ، وہ تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رسول سے کبھی دور ہوا ہی نہیں ہوں، اپنے رسول کے بارے میں تو یہ نہیں کہ وہاں اگر وہاں بیٹھا ہے نعوذ باللہ اللہ عرش اولا پر تو پھر کیا ہے، محدود ہو گیا۔ جو محدود ہو جائے وہ اللہ ہی نہیں ہوتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ اللہ
نہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نہ قیامت میں کرسی پہ بیٹھے گا اور نہ ہی نظر آئے گا۔ جب نظر آ گیا، آنکھوں میں آ گیا تو آنکھوں میں محدود ہو گیا، جو محدود ہو گیا وہ اللہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نظروں میں آ نہیں سکتا ہے۔ تو بس عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی میں نے ایک بات عرض کر دی، بس یہ قرآن سمجھے، یہی وجہ ہے کہ قرآن وارثان قرآن سے ہی سمجھ میں آئے گا۔ اور جب مقام سالبیہ پہ مظلوم کربلا مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو کوفہ سے ایک شخص آیا، کوفہ سے ایک شخص نے حالات پوچھے، حالات بتلائے، تو امام نے اسے کہا کہ کاش تو میرے پاس مدینہ میں آتا تو میں تمہیں وحی کے اثرات بتلاتا اپنے گھر میں، کہ ہمارے گھر میں قرآن بھی نازل ہوا ہے اور وحی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے، وحی ہمارے گھر میں نازل ہوتی رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وارثان قرآن اتنے کمال کے ہوتے ہیں کہ اگر سر تن سے جدا ہو جائے، نوخ ثنا پہ ہو جائے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شور و شغف کوفہ کے بازار میں، اجرکم اللہ تعالیٰ مظلوم کربلا، میں نے شور و شغف دیکھا کہ کچھ سر ہیں، اور ایک سر ہے جو رسول کے، میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہوئی تھی، بہت زیادہ مشابہ تھا اللہ کے رسول کے، اور اس کی ریش مبارک ہوا اسے دائیں اور بائیں کر رہی تھی۔ میں اس سر کے قریب دیکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، میں نے کہا آپ کا قصہ تو اصحاب کہف سے بھی عجیب تر ہے فرزند رسول، ارے آپ کے کیا ساتھ کیا ظلم ہو گیا؟ بس اے عزادارو، یہ وہ دن آ گئے، وہ ایام آ گئے جو اسیران کربلا والوں کا محرم شروع ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بس چند جملے عرض کروں مصائب کے، زیادہ مصائب لمبا پڑھنے کا نہ عادی ہوں، نہ پڑھوں گا، چند جملے مصائب۔ ارے عزاداران مظلوم کربلا، اسیران آل محمد، کربلا سے کوفہ، ارے علی و بطول کی وہ بیٹیاں جو کبھی کوفہ میں شہزادیاں رہ چکی تھیں، علی زینب عالیہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، حسرت و یاس بے قصی کے عالم میں، ارے بسیدہ اور میلا لباس میں، اجرکم اللہ، یہ روایتوں کے جملے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، خدا معاف فرمائے، یہ کیونکہ جملے ہیں۔ بے قصی کے عالم میں جب کوفہ کے دروازے پہ پہنچی، اے عزاداران مظلوم کربلا، اب بی بی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے کوئی جاننے والی مستورات سامنے نہ مل جائیں کہ یہ دختر علی اور دختر بطول ہے۔ بس اے عزاداران مظلوم کربلا، راویان کا بیان ہے، مسلم حساس کی روایت بھی عرض کر دوں۔ مسلم حساس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں دارالعمارہ کی پچھلی طرف دارالعمارہ کو سجا رہا تھا، کچھ کام کر رہا تھا، میں نے دیکھا کوئی شور و شغف اٹھا ہے، اور میں متوجہ ہوا کہ کچھ اسیر ہیں جو لائے جا رہے ہیں۔ کہتا کہ اس سے خوبصورت اور حسین قیدی میں نے نہیں دیکھے تھے۔ کوفہ کے لوگ اور عورتیں صدقے کی کھجوریں دیتی، ان میں سے ایک مستور تھی جس کا نام ام کلثوم تھا، وہ بچوں سے کھجوریں لے کے پھینک دیتی، کہا کہ ان صدقۃ علیہ حرام، کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہمارے اوپر صدقہ۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، مسلم حساس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اسی اسنا میں کچھ سر ہیں جو نوک ثنا پہ سوار ہیں، اور ان میں بڑے کچھ بچوں، ایک میں نے دیکھا ایک بچے کا سر ہے جس کا سن کوئی زیادہ نہیں تھا، 6 ماہ کا لگتا تھا، 6 ماہ کا سن تھا۔ میں حیران ہو کے میں نے کہا یہ تو لگتا ہے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کوئی ظلم ہوا ہے، اور ظلم کی بھی انتہا ہو گئی۔ بس ہے عزاداران مظلوم کربلا، کوفہ کا بازار اور دارالعمارہ کے باہر، اب آپ کی جب دیکھا کہ لوگ ظلم و ستم ہے، مستورات پتھر مار رہی ہیں، لوگ شور و شغف کر رہے ہیں، ارے کہیں سے ڈھول کی آواز ہے، کہیں سے شادیانوں کی آوازیں بج رہی ہیں، ارے اس بازار میں بھی خدا کی قسم
حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے نماز ہم پڑھیں نہ پڑھیں۔ مجھے تو یہ کوفہ اور شام کا بازار عجیب لگتا ہے، کوفہ اور شام کا بازار عجیب لگتا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ عین ایک ظہر کا زوال کا وقت ہوا، ثانیہ زہرا سید سجاد کے پاس آئی، بندھے ہوئے ہاتھ ہیں، بے مکنو بے ردا ہے بی بی۔ سید سجاد کے قریب آ کے کہا سید سجاد میں اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکتی ہوں، ذرا آسمان کی طرف نظر کر کے مجھے بتاؤ کہ زوال کا وقت ہو گیا ہے، زینب نماز ادا کرنا چاہتی ہے اس بازار میں۔ اجرکم اللہ و سیداران مظلوم کربلا تماش بین تماشا کر رہے ہو۔ ارے ایک مستور کے لیے نماز کی کون سی شرائط ہے؟ ارے علی بیٹی نے اس مقام پہ کس طرح نماز ادا کی ہوگی؟ سید سجاد نے دیکھا کہ زوال کا وقت ہے، ہاں پھوپھی اماں زوال کا وقت ہو گیا اور اول فضیلت وقت نماز ہو گیا۔ ارے ادھر سے سید سجاد نے اللہ اکبر کہا، ارے ادھر سے بیویوں نے اللہ اکبر کہا۔ ارے پابند رسن بچے جو تھے ایک رسی میں کتنے باندھے ہوئے تھے، ارے جس انداز میں بھی جسے کہا گیا اس نے تکبیرت احرام کہہ دیا، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں نیت نماز کر دی۔ اور جس کو جہاں پہ جگہ ملی، اگر سواری اونٹ کی کو وہاں پہ جگہ ملی وہاں سجدہ کر گیا۔ ارے جس کو سجدے کے لیے سر نہیں جھک سکتا تھا اپنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ دیا۔ ارے دیکھو تو صحیح دین کس طرح کتنی مشکل تکلیفوں سے بچا ہے۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ خدا کی قسم غور و فکر کیا کرے، بازار کو پڑھا کرے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادار مظلوم کر میں نے کہا کہ زیادہ مصحف نہیں پڑھوں گا لیکن ایک روایت ضرور عرض کروں گا۔ عزادار اس بازار میں آپ کی میری آقا زادی سید ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اب کیا کیا؟ ثانیہ زہرا نے خطبہ شروع کیا۔ اب وہ تاریخ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہوا اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں خاموش ہو گئیں، ارے جانوروں کے سانسوں کی آوازیں ختم ہو گئیں۔ سانس تو لے رہے تھے لیکن آوازیں سانسوں کے بھی تھم گئیں۔ اب ہر طرف سناٹا ہو گیا۔ ارے ادھر سے ایک آپ کے میرے مولا امیر المومنین کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عفیف، ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہوئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی تھی، اور بڑی حسرت کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ میری یہ دونوں آنکھیں شہید ہو چکی ہیں، اب میں درجہ شہادت پہ پتہ نہیں فائز ہو سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اے میرے اللہ میں تم سے نا امید نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ضرور شہادت نصیب ہوگی۔ ارے عبداللہ ابن عفیف نے جب آواز سنی خطبے کی، توجہ چاروں، آواز سنی، نابینا ہے نا، اپنی بیٹی سے کہا بیٹا ذرا مجھے سہارا دینا، میں یہ ہجوم جو ہے بازار کے اندر جو شور و شغف تھا اب خاموشی ہو گئی، میں ایک آواز سن رہا ہوں، ذرا مجھے وہاں لے کے چلو۔ ارے ہجوم میں پہنچے عبداللہ ابن عفیف، عبداللہ ابن عفیف کی شہادت بھی ہوئی ہے اور انہوں نے حق بیان کیا ہے ابن زیاد کے دربار میں، اور اس کے بعد ملعون نے عبداللہ ابن عفیف کو شہادت کیا۔ وہ شہادت کے جملے عبداللہ ابن عفیف کے نہیں عرض کروں گا، لیکن اے عزادارو عبداللہ ابن عفیف آئے ہجوم میں اور آواز سن کے نابینا ہے نا، لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں مجھے یہ تو بتلاؤ، میں علی کی اپنے مولا کی آواز اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا نجف کو چھوڑ کے علی ابن ابی طالب آ گئے ہیں، یا بتاؤ کہ یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو خطبہ دے رہا ہے، یہ علی کا کون سا فرزند ہے جو خطبہ دے رہا ہے؟ اجرکم اللہ۔ بس بتلانے والوں نے بتلایا کہ نہ علی ہے نہ علی کا کوئی بیٹا ہے، ارے یہ علی کی بیٹی زینب عالیہ ہے جو علی کے لب و لہجہ میں خطبہ دے رہی ہے، اور علی کے لب و لہجہ میں بلند آواز سے یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں پہچانو کہ ہم کون ہیں، ہم باغی نہیں ہم نمازی ہیں، اور یہ سامنے سر دیکھ رہے ہو یہ فرزند رسول کا سر ہے اور خاندان اہل بیت رسول کے سر اقدس ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون